یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں آپ کنونشن نہیں کر سکتے, تقریر نہیں کر سکتے, اپنی بات نہیں کر سکتے؟ میں کروں گا, عمران خان کا نام لوں گا, میں 1001 دفعہ عمران خان کا نام لوں گا. کب تک میری زبان بند کریں گے؟ نہیں کہوں گا وہ بانی پی ٹی آئی ہے, اس کا نام عمران خان ہے اور وہ پاکستان کی جان ہے. کاٹ کے دکھاؤ کتنا پی ٹی آئی بیپ 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 کر رہا ہوگا. عمران خان اس پاکستان کی ایک پہچان ہے. یہ جتنے لوگ جیلوں میں پڑے ان کی فیملیز آپ کے لیے کون سی بددعائیں کریں گے, یاد رکھیے گا. اگر آپ اپنی تکلیفوں کو روتے ہیں تو ہماری تکلیف کو بتائیے. جب ہمیں یہ دیکھ کے 9 مئی کر کے ڈرایا جاتا ہے, ہمیں سب سمجھ لگتی ہے آخر کب تک یہ پاکستان اس کے پیچھے چھپتا رہے گا. جن لوگوں نے ہمیں, میں مانتا ہوں, جن لوگوں نے ہمیں اس وقت اس ایم این اے کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے نہیں دیا تھا, شاید وہی آج آپ کو اجاز چودھری کا بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرنے دیں گے. لیکن عرفان صاحب, تارڑ صاحب, آج وقت ہے کہ ضمیر کی سن لیتے ہیں, کسی اور کی نہیں سنتے. شاید یہ وقت پھر جب ہم پہ آئے گا, ہم بھی پھر ضمیر کی سنیں گے, ان کی نہیں سنیں گے. آج آپ ایک دفعہ ضمیر پہ فیصلہ کر دیجئے, تا حیات سینٹ میں کسی کی جرت نہیں ہوگی جب کوئی سینٹ یا ممبر آف دا پارلیمنٹ جیل میں ہوگا, اس کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوگا, میں دیکھتا ہوں کس کی جرت ہے جو اس کو روکتا ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت نہ کر سکے. کاکر صاحب, میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی کتنی ایک کیپیسٹی ہوگی اس معاملے پہ, بٹ کم از کم اس چیز کو یہاں اٹھانا بہت ضروری تھا. میں ایک ورکر کنونشن پہ کھانے وال گیا جی, آج سے 3 دن پہلے. پاکستان میں سیاسی پابندیوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں وہاں گیا سر, کم از کم 1000 کے قریب پولیس اہلکار وہاں پہ باہر پوسٹ کر دیے جی کہ یہاں پہ کنونشن نہیں ہو سکتا. 4 دیواری کے اندر کنونشن تھا. میں کسی طرح گھس گیا. جب میں نے تقریر کر لی سر, تو ساری پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئی کہ تم نے تقریر کیوں کیا. کیا پاکستان میں ایک میرے جیسے شہری کو تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں؟ سینیٹر کو چھوڑ دے, میں کیوں نہیں تقریر کر سکتا؟ میں اپنی بات کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھ پہ کس کی پابندی ہے؟ کون روک سکتا ہے مجھے؟ میں کروں گا. کتنی دفعہ گرفتار کرو گے, کتنی دفعہ مارو گے؟ وقت سب پہ آئے گا. آج ہم مار کھا رہے ہیں, کل تم سب لوگ مار کھاؤ گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہماری باری ہو اور آپ لوگ ہنسیں گے. ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا. آج میں درخواست کرتا ہوں ہمارے ساتھ اس چیز میں کھڑے ہو جائیے. ہم سے غلطی ہوئی ہے, لیکن یہ غلطی آپ بھی دہرا رہے ہیں. میرے جانے کے بعد کل اس ڈیرے پہ میرا جو ایم پی ہے فیصل نیازی, اس کے ڈیرے پہ پولیس پھر گئی, اس کے ٹریکٹر اٹھا کے لے گئے. اب ٹریکٹروں کا کیا قصور ہے؟ ٹریکٹروں کے ٹائر پھاڑ دیے, ٹرانسفارمر ٹوئل کے اتار کے پھینک دیے, اس کے مزدور اٹھا کے رہ گئے, اس کے جو مستاجر جس کو ٹیننٹ کہتے ہیں وہ اٹھا کے لے گئے. اس وقت 70 کے قریب پی ٹی آئی کے اہلکار گرفتار ہیں کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن کرایا تھا. 3 ججز, 3 لوگوں کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والا تھا, اور فیصلہ بالکل مکمل ہو چکا تھا کہ پاکستان پیپلز تحریک انصاف کے 3 ایم این ایز جو کہ الیکشن فارم 45 پہ جیت چکے تھے 8 فروری کو, ان کا فیصلہ 2 مہینے ٹریبیونل سلطہ رہ گیا. اچانک ایک نون لیگ کے ایک صاحب درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں جج پہ اعتماد نہیں, اور الیکشن کمیشن اگلے دن 1 دن کی کاروائی کے بعد اس جج کو ٹریبیونل سے ہٹا دیتا ہے. سر, یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کی کاروائی جج صاحب کر لیں جس میں وہ جماعت جھوٹی پائی جائے اور خدشہ ہو کہ 3 ایم این اے چلے جائیں, اور وہ تینوں ایم این اے اسلام آباد سے ہوں, اور آپ کو کیونکہ 2/3 اکثریت بھی چاہیے اور اس میں پھر ریزرو سیٹس بھی جانی ہے, آپ نے اچانک جج تبدیل کر دیا. عدت کا کیس 1.5 مہینے 2.5 مہینے چلتا رہ گیا. جس دن جج صاحب نے فیصلہ کرنا تھا اس دن جج صاحب کہتے ہیں اوہ مجھے یاد آ گیا, میں تو اس کورٹ میں بیٹھنے کا اہل ہی نہیں ہوں, مجھے فوراً جو ہے نا یہاں سے ہٹا دیا جائے, یہ ایک فیملی کورٹ میں. جب جج صاحب وہاں پہ بیٹھنے کے وہاں پہ مجاز نہیں ہے, جب وہ کیس سن نہیں سکتے عدت کا, تو پھر آخر سزا میں اس شخص کو اور اس کی بیوی کو پھر 7 سال کی سزا کس چیز کی دی گئی ہے؟ یہ کون سا قانون ہے کہ جج تو سننے کا اہل نہیں ہے لیکن ملزم 7 سال جیل میں رہے گا؟ سر, یہ قانون نہیں چل رہا, یا انصاف نہیں چل رہا, یا جنگل کا قانون چل رہا ہے. یہاں جو لوگ اس جنگل کے قانون کو چلا رہے ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ یہاں خدا بھی بستا ہے, اس ریاست میں عوام بھی بستی ہے, اس ریاست کی عوام کی بددعائیں بھی بستی ہیں. وہ وقت پھر یاد رکھیے گا, یہ وقت سب کا تبدیل ہوگا. بڑے بڑے فرعون آئے تھے, سب کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے. یہ جتنے لوگ اس وقت پنجاب کی جیلوں اور پاکستان کی جیلوں میں, نون لیگ تو چلے بری ہے, ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں پوری سہولت کار ہے اس جمہوریت کے گندے نظام کو چلانے میں. پورے نظام میں ایک جماعت اتنی خوبصورتی سے اپنے آپ کو گڈی کھیل رہی ہے سر کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہونے دے رہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں ان کی سہولت کاری سب سے زیادہ خطرناک ہے. ڈیفامیشن کا لاء پنجاب میں آیا تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہمارے اس لاء سے تعلق نہیں. جو ان کے وہاں پہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں یا جو پارلیمانی لیڈر ہیں, اور کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی.
कानून वहां पे नून लीग ने पास करवा दिया। जिस दिन पास करवाया गवर्नर से साइन करवाना था। इतनी कमाल खूबसूरती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने गवर्नर को दुबई छुट्टी के लिए भेज दिया और मुझे यकीन है उसके टिकट के पैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अदा किए होंगे वहां 5 स्टार में होटल के स्टे के लिए। एक हफ्ते के लिए वो साहब बहादुर दुबई चले गए और जब वो दुबई साहब बात तो करने नहीं, डेफेमेशन लॉ में 30 लाख जुर्माना ना करा दीजिएगा। जब वो जो वापस दुबई चले गए तो पीछे में जिस स्पीकर ने अपने पार्लियामेंट पंजाब की उस असेंबली में वो लॉ पास किया था वो आराम से गाड़ी पे सवार होते और वहां से असेंबली से निकल के गवर्नर हाउस में कायम मकाम गवर्नर बनते हैं और आराम से साइन करके वापस चले जाते हैं और जैसे ही वापस स्पीकर हाउस पहुंचते हैं गवर्नर साहब दुबई से फिर लैंड कर जाते हैं और फिर ऊपर से पीपल्स पार्टी का बयान आता है कि डेफेमेशन लॉ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल किरदार अदा नहीं। सर ये वो जमात है जिसकी आज स्टेटमेंट आई है कि हमसे बजट के बारे में नहीं पूछा गया, हमसे बजट पे कोई सिफारिशात नहीं ली गई और आज इस दिन इसी वक्त आज से 3 घंटे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही रुकन फाइनेंस कमेटी का पाकिस्तान मुस्लिम नून की मशावरत से अभी बन चुका है। ये किस किस्म की मुनाफकत है, ये मेरी सोच से बाहर है। और इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हमारी रिस्पेक्टेबल जो खातून है उनको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का यानी कि हर वो चीज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए वो आराम से आईने ओहदे भी ले लेती है, वो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनी भी ले लेती है, वो गवर्नर भी लेती है, लेकिन जब गंद की बारी आती है हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि शायद किसी दिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मूड किया तो उन्होंने इस हुकूमत को गिराने का जो एक प्लान बना रखा है उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम आ जाएगा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर यूसुफ साहब कल सरगोदा में गए, पूरा पाकिस्तान ने एक तमाशा देखा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली का सरगोदा में दहशतगर्दी की अदालत बाहर गया अपने जमानत की केस में। अचानक ये फैसला आ गया क्योंकि उमर यूब वो मुल्जिम जो कि दहशतगर्दी की अदालत में मतलूब था वो अदालत के अंदर जज के सामने पेश नहीं हो सका, इसलिए उसकी जमानत कैंसिल कर देते हैं। सर इस किस्म की तमाशबीनी तो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती कि एक मुल्जिम अदालत जाना चाहे आप पेश नहीं होने देते और फिर उसके बाद उसकी जमानत कैंसिल कर देते हैं। ये एक तमाशा कहां पे हो सकता है? ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप कन्वेंशन नहीं कर सकते, तकरीर नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कर सकते? मैं करूंगा, इमरान खान का नाम लूंगा, मैं 1001 दफा इमरान खान का नाम लूंगा। कब तक मेरी जबान बंद करेंगे? नहीं कहूंगा वो पानी पीटीआई है, उसका नाम इमरान खान है और वो पाकिस्तान की जान है। काट के दिखाओ कितना पीटीआई बीप 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 कर रहा होगा। इमरान खान इस पाकिस्तान की एक पहचान है। ये जितने लोग जेलों में पड़े इनकी फैमिलीज आपके लिए कौन सी बदुआएं करेंगे याद रखिएगा। अगर आप अपनी तकलीफों को रोते हैं तो हमारी तकलीफ को बताइए। जब हमें यह देख के 9 मई करके डराया जाता है हमें सब समझ लगती है आखिर कब तक ये पाकिस्तान इसके पीछे छुपता रहेगा। जनाब स्पीकर आखिरी बात, मुझे पता मेरा टाइम पूरा हो गया, आखिरी बात, आज हम पार्लिमानी पार्टी के इजलास के लिए अपने पार्लिमानी लीडर के दफ्तर में गए तो पता लगा उनके स्टाफ को बाहर निकाल दिया। अब वो जो दफ्तर है उसमें मुश्किल से 8 सेनेटर्स आते हैं लेकिन गलती से हम 20 सेनेटर पीटीआई से मुंतखब हो चुके हैं। या तो जनाब वाला हमें दफ्तर बढ़ा दे दे या हमारे सेनेटर्स कम कर दे।